رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے زبانوں جانوروں وغیرہ سے موت واقع ہو تو وہ معاف ہے، کنویں میں گرنے سے موت واقع ہو تو بھی موت معاف ہے، کان میں گرنے سے موت واقع ہو تو بھی معاف ہے، آگ میں گرنے سے موت واقع ہو تو بھی معاف ہے، البتہ دفینہ یا تو اس کا 5واں حصہ زکوٰۃ میں دینا چاہیے۔ صحیفہ ابن حمام حدیث نمبر 137۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے عمل کے ذریعے نجات نہیں پائے گا، لیکن عمل کو درست کرو اور میانہ روی اختیار کرو۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھی نہیں؟ فرمایا، میں بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانک لے۔ صحیفہ ابن حمام حدیث نمبر 135۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص رات کو نماز کے لیے کھڑا رہے، پھر اس کی زبان سے قرآن صاف نہ نکلے اور جاننے کے قابل نہ رہے کہ کیا کہہ رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ سو جائے۔ صحیفہ ابن حمام حدیث نمبر 116۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خضر علیہ السلام کا نام خضر یعنی سبز اس وجہ سے رکھا گیا کہ وہ ایک مرتبہ سفید ریت پر بیٹھے تو وہ ان کے نیچے سرسبز ہو گئی۔ صحیفہ ابن حمام حدیث نمبر 113۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی عورت کا شوہر گھر پر موجود ہو تو اس کو اس کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھنا چاہیے، اور اس کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو آنے کی اجازت نہ دینی چاہیے، اور اس کی آمدنی سے اس کے حکم کے بغیر جو کچھ خیرات کرے تو اس کا آدھا ثواب شوہر کو ملے گا، یعنی علاوہ مال کے ثواب کے نفس فعل خیرات دہی کا بھی پورا ثواب عورت کو نہ ملے گا۔ صحیفہ ابن حمام حدیث نمبر 75۔